دیکھیں اسکالرشپ میرے نزدیک ہر جگہ اپلائی کرنا چاہیے. گیٹ اے ہائی اسٹائپینڈ, آپ کو وہیں جاب سرچ ویزا بھی الاؤ ہے. اگر آئیس اور ٹافر ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اوپر یہ نہیں ہونا کہ آپ کا سائمن بینڈ ہے, لو جی 5 نمبر زیادہ ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ ریکوائرمنٹ نہیں پوری کریں تو آپ بھائی ختم ہو رہے ہیں. جی آر ای جیسے ٹیسٹ کے اندر آپ کو ووکیبلری بڑی ہائی چاہیے ہوتی ہے, تو یس یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. جو بیسٹ موٹیویشن لیٹر, اٹ ول بی دا ورسٹ ون فار یو. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے 2-4 لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں, اس میں سے یہ والا مجھے سب سے بہترین لگ رہا ہے, میں اس کو فالو کروں. ایسا لیٹر دینا ہے کہ وہ اس کو اتنی انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھے کہ فوراً کہے یا تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں یا اس کو رکھ لوں. میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ والی جو اسکالرشپس ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی اگر کسی کا گیپ ہے 2 سال کا 4 سال کا, تو کیا وہ پھر بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ بالکل جی, ہاں جی کر سکتا ہے. اسکیم تو ہوتا ہے کہتے ہیں یار آپ تو جا ہی نہیں سکتے پڑھائی کرنے. پہلی بات, اگر آپ اپنا اپلائی خود نہیں کر سکتے تو بھائی آپ آگے کیسے چلو گے؟ السلام علیکم, مائی نیم از راجا جواد اینڈ دس از کیسے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ٹو انوائٹ پیپل اوور ہو آر ڈوئنگ گریٹ ورک بٹ دے آر یوزلی انڈر دا ریڈار ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر ان پاکستان. آج ہمارے ساتھ آئی گاٹ اے ڈیئر فرینڈ ود می, وقار بیگ از فاؤنڈر آف اسکالرشپ نیٹ ورک. اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم آن فیس بک جس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ کے تھرو لے چکے ہیں, اینڈ اٹ ہیز گاٹ اے گریٹ ہیوج نیٹ ورک جس میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب اس کے ممبرس ہیں. ویلکم وقار, ویلکم ٹو کیسے. جی تھینک یو سو مچ جواد فار انوائٹنگ می, اور تھینک یو فار ایکسپلیننگ ہمارے گروپ کے بارے میں اور میرے بارے میں ایکسپلین کرنے کے لیے. تو وقار کچھ بتائیے, ہاؤ ڈڈ یور جرنی اسٹارٹ, اور wherever you are today, how did you get here? بالکل جی, اگر جرنی کے بارے میں پوچھیں تو اوبویسلی اسٹارٹ ہوئی 1-2 روز پہلے, اور یہاں پہ بس پہ پہنچا میں یہاں. لیکن ویسے جو آپ جرنی کا پوچھ رہے ہیں, لائف جرنی, بالکل جی جس طرح نارمل ہوتی ہے ہر ایک کی اسٹارٹنگ لائف ود ایجوکیشن, اسکولز, ایوری تھنگ. بٹ یس, نیٹ ورک واز آن دا وے, ہیپن آن دا وے. اور نیٹ ورک اسٹارٹ کیا اس زمانے میں جب سوشل میڈیا ہمارے لیے تو یاہو گروپس ہوتے تھے. اب پھر فیس بک آیا, اور اب اوبویسلی انسٹاگرام اور سچ پلیٹ فارمز ہیں. تو لوگ مجھے یاہو گروپ کے زمانے سے جانتے ہیں. اس زمانے میں جسٹ ایسے اسٹارٹ ہوا تھا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ جابس کے سلسلے میں ہیلپ کرتے کہ ایک جگہ سے جابس اٹھائیں, دوسری جگہ پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیں. پھر فیس بک آنا شروع ہو گیا, تو فیس بک پہ اکاؤنٹس وغیرہ, آرکڈ بھی چل رہا تھا اس ٹائم پہ. تو فیس بک لگا کچھ بہتر چیز ہے اوبویسلی, تو ہم نے اس پہ ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا. اور اٹس ناٹ جسٹ یو نو ون ڈے کہ ایک دن ایسے ہی بس ہم اٹھیں اور کہا جی نیٹ ورک ایک ہونا چاہیے. یہ اٹ اسٹارٹیڈ وے بیک فرام یاہو گروپس, اور ایسا ایسا ہی آگے کنورج ہوا. اینڈ ان فیکٹ ون آف ویری گڈ فرینڈز آف مائن, وقار قریشی, جو کہ نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں. آئی واز ورکنگ آن اے گروپ ان ساؤتھ کوریا. ہم اس وقت المنائے اس کی کریٹ کر رہے تھے, جو کیا کہتے ہیں ایسوسیشن پاکستانی کریٹ کر رہے تھے. اینڈ he saw me working on that. اس نے کہا یار ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں. so he made that group and asked me in the start کہ آئیں اور اس کو ہم رن کرتے ہیں. تو I started with working in the start 2010 میں. یہ پیج تھا, لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ اٹ واز ایکچولی اے پیج. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ گروپ چھوڑ کر پیج پہ جاتے ہیں, ہم پیج چھوڑ کے گروپ پہ آئے ہیں. تو 2010 میں اٹ واز اے پیج, 2012 میں یہ گروپ بنا. تو اب ہم پیج نہیں یوز کرتے, ہم گروپ یوز کرتے ہیں. اینڈ ٹوڈے 2024, سو آپ دیکھ سکتے ہیں مور دین یو نو لائک 12 years تو ہو چکے. لانگ ٹائم. تو آپ کا یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, آئی تھنک یو اسٹڈیڈ فرام ملتان, رائٹ؟ یس, اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی بالکل, میری ارلی ایجوکیشن ملتان سے ہے, مطلب اسکولنگ اور آگے کالج اور یونیورسٹی بھی. پھر آگے ساؤتھ کوریا فردر ایجوکیشن کے لیے, پھر اس سے آگے یورپ. سو بڑا ڈائیورس قسم کا ہے ایکسپیرئنس کہ کمنگ فرام ایشین ایڈوانس سائڈ ٹو گوئنگ ٹو یورپ. تو بالکل, اور شاید یہی وجہ ہے اس ڈائیورسٹی کے اندر کہ آئی گیٹ سیٹلڈ یو نو ان کائنڈ آف اے نیٹ ورکنگ
ان دا اسٹارٹ کہ اس کے اندر ہو گیا, تو شاید یہی ون آف دا ریزنز ہے. تو ڈیڈ یو آلویز وانٹیڈ ٹو گیٹ ان ٹو ایکیڈیمیا یا کچھ اور کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے؟ دیکھیں نارملی ہمارے تو بچپن سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر تو ڈیفائن ہوتا ہے نا بچپن سے کہ یہ بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے. تو آج کل وہ کہتے ہیں کہ ای کامرس بھی والے بھی بنو گے, لیکن ہمارے زمانے میں تو ڈاکٹر انجینئر ہی تھا. تو بالکل جی آئی اسٹارٹیڈ شروع سے ہی گھر میں, مطلب مائی فادر واز انجینئر, تو شروع میں یہی تھا کہ ہم نے بھی اسی فیلڈ میں جانا ہے بہن بھائیوں نے. تو ہم نے یہ اسٹارٹ کیا, اور ٹیچنگ اوبیسلی ون آف دا ویز کہ اٹ ہیپن ٹو بی پروفیشن, مطلب ایگزیکٹلی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا, لیکن جو مینٹرشپ کر رہا تھا میں, ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, وہ اوبویسلی مطلب مجھے بھی ہیلپ کرتی ہے, اور جو نالج آئی ایکوائرڈ ڈیورنگ دا ایئرز مجھے ہیلپ کرتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھا سکوں. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں میں ٹیچنگ میں ابھی تک چل رہا ہوں, بٹ یس اٹ واز ناٹ دا فرسٹ چوائس آف مائی. تو آئی ایم شیور لائک دیر آر سو مینی تھنگس جیسے لائک وی کین ٹاک اباؤٹ. اور آج آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنا نکالا ہے, ٹوک اس لاٹ آف ٹائم ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ایز ویل. تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. ویل گیٹ ٹو لائک سم آف دا تھنگس دیٹ آئی ٹرولی بلیو دیٹ بہت سارے لوگ جس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, وہ ہے آپ کا نالج ریگارڈنگ اسکالرشپس. آپ کی وجہ سے آئی ایم اویئر آف, میں تو میرا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, آئی ہیو سین یو انٹریکٹنگ ود لاٹ آف اسٹوڈنٹس, اور بہت سارے جو لوگ ہیں دے ہیو دیٹ رسپیکٹ فار یو. تو وہ چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے, اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں میکسیمم چیزیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں ود لاٹ آف پیپل جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسکالرشپس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک لائک جو جنیرک سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لائک ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ اسکالرشپ جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں ضروری ہے فار دا اسٹوڈنٹس؟ آئی مین آپ عام طور پہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی نظر میں کیا اہمیت آپ اس کو دیکھتے ہیں اسکالرشپ کی اسپیسیفکلی؟ بالکل جی, یہ ایکچولی اسکالرشپس جو اس کو اردو میں ہم وظیفہ بھی کہتے ہیں, ہم بچپن سے ہی سنتے تھے, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے 5th کلاس میں اچھے مارکس لیے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ پیسے دے گی, 8th میں ایک بورڈ کا ایگزام ہوگا تو آپ کی فیس وغیرہ معاف ہو جائے گی. تو یہی میرے ساتھ رہا, میں شروع سے اسکالرشپس پہ تھا. ایون مائی بیچلرز ڈگری مجھے FFC کا ملتا تھا, آگے گورنمنٹ کے جو ان کے تھے فردر, میں شروع سے اسکالرشپس پہ رہا ہوں. تو یہ سمجھانا بھی وہی آپ جو انٹریکشن کا کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا. نارملی آج کل کے زمانے میں وہ اسکالرشپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ڈسکاؤنٹ ہے, کہ اگر کوئی آپ سے 40,000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے تو اگر 5,000 پاؤنڈ کا آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں تو یہ اسکالرشپ ہے, دس از 35,000. یا اسکالرشپ فار دیم از سم تھنگ, کئی دفعہ اس کو اس سے بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ سم تھنگ اگر آپ یو نو اف یو کین ناٹ, اگر نیڈ آپ کو ہے, ضرورت ہے, نیڈ بیس جس کو کہہ سکتے ہیں, یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یو ڈکلیئر یور سیلف کہ آپ غریب ہیں, آپ نہیں افورڈ کرتے, تو وہ اٹس ناٹ دا اسکالرشپ میرے نزدیک. سی ڈیفینیشن اسکالرشپ سم تھنگ کہ اٹ از سم اچیومنٹ ان یور لائف, کہ آپ کمپٹیشن کے اندر آئیں اور آپ نے یہ ون کیا ہے کہ یو آر سم تھنگ ایز اے پاکستانی. آپ پتہ ہماری آتے وی وانٹ ٹو ٹیل سم ون کہ ہم نے کوئی چیز ون کی ہے. تو اسکالرشپ وہ چیز ہے کہ یہ آپ اس کے کمپٹیشن کے اندر آتے ہیں, یو ون دس تھنگ, اور آگے آپ یو نو یو گیٹ دا منی ٹو اسٹڈی, کوئی ٹیوشن فیس نہ ہو, اور پیسے اتنے اچھے ہوں کہ آپ گھر والوں کو دے سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کئی اسکالرشپس تو اتنے بہترین ہیں کہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک فیملی پاکستان میں اور ایک باہر بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اسکالرشپس. لیکن باہر کیوں جانا چاہیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. لیکن یہ اکثر جب سیمینارس پہ جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا باہر کیوں پڑھنا چاہیے, تو وہ بتایا اکثر بچے اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کے اپنی استادوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں تعلیم باہر اچھی ہے, اچھی نہیں ہے, اور وی فیل, اور ایون میرے اسٹوڈنٹس بھی جب میں لیکچر دیتا ہوں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سر تعلیم اچھی. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی تو میں آپ کو پڑھا کر آ رہا ہوں. تو یہ بالکل جی یہ ہے اسی طرح. لیکن باہر کیوں جانا چاہیے, بالکل جی فرق ہے تعلیم کا. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجوکیشن, اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ یور سیلف, چینجنگ دا پلیس. آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے, آپ وزٹ کرتے ہیں ایک
شہر سے دوسرے شہر کا وزٹ کریں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسٹوریز ڈیولپ کرتا ہے, آپ کا مائنڈ اوپن اپ ہوتا ہے. تو یہی چیز, آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو صرف آپ مطلب جگہ ہی نہیں دیکھتے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, جو کہ اصل چیز ہے. تو تعلیم کا مقصد میرے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ یو گیٹ دا ڈگری, اور ڈگری نہ بھی آ سکے تو اسکلز, نو, اٹ ڈیولپس یو ایز اے ہیومن بینگ جس کے اندر ایوری تھنگ کمز ان ٹو یو, جس کے اندر سب سے اہم چیز ہے برداشت, ہر چیز. تو یہ چیزیں آپ جب باہر جاتے ہیں, ڈائیورسٹی میں رہتے ہیں, آپ ملٹی کلچرل لوگوں میں رہتے ہیں, آپ کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. دیر آر مینی ویز, تو آپ کو ضرور باہر جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, بے شک نہ صحیح, لیکن کچھ مطلب باہر گھومنے کے لیے ہی صحیح, یا ایون شارٹ کورسز کے لیے, بٹ یو ہیو ٹو موو ابراڈ تاکہ آپ کو ایک ادر ویو نظر آئے. ادروائز وہی آپ نے اسٹوری تو سنی ہوگی کہ کنویں کے اندر جو مینڈک بیٹھا ہے وہ آسمان کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے. تو وہ تو کہہ رہا ہے بھائی موسم ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے گا اس کو نظر تو بہت وائڈ آئے گا, لیکن یہ رسک تو ہے نا کہ بارش بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا, پریشان ہو سکتا ہے. تو یہ ہے. تو ویسے لائک جنرلی آج کل خاص طور پہ پاکستان میں آئی تھنک لائک زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں دے وانٹ ٹو سیٹل ابراڈ, دے وانٹ ٹو گو ابراڈ. لائک ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ ویسے کوئی پوسٹ بھی نظر آتی ہے کہ 7 لاکھ پاکستانی چھوڑ گئے, 8 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ چھوڑ گئے ٹو ورک ابراڈ. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ مطلب اس میں ظاہر ہے بہت سارے آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, بٹ بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھنے بھی جاتے ہیں, اور اس میں دیر از اے لارج پرپورشن آف دوز جو کہ اسکالرشپ پہ بھی پڑھتے ہیں. تو اوور آل جو یہ برین ڈرین کا جو کانسیپٹ ہے, میری اور آپ کی اس پہ کافی دفعہ گفتگو ہو چکی ہوئی ہے, اور لائک یو ہیو مینشن کئی دفعہ کہ انڈیا کو اس کو کس طرح سے فائدہ ہوا. تو یہ برین ڈرین کا پاکستان کو لانگ ٹرم میں آپ کے خیال سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, برین ڈرین بڑی ٹرم ہے اور آبویسلی یہ ایک المیہ ہے, لیکن آئی تھنک کہ برین ڈرین کے ساتھ برین ڈسٹرائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ برین ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی ایک آپ نے بڑا اچھے ایک اسکلس حاصل کر کے آیا ہے, ایک باہر سے از ورکنگ, یہ سمجھیں جی کسی سولر سیل ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے, اور یہاں اگر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کورسز پڑھائیں بیٹھ کر, کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, نہ ٹائم ہے, جس آپ کلاسز کا کریں, یا ایون اس کو جاب جو ملتی ہے وہ ایسی ملتی ہے کہ اس کے اندر وہ اپنا ریسرچ, تو ڈو یو تھنک کہ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ پڑھ کر آئے؟ ڈو یو تھنک کہ اگر ہم ایک بندہ ہے اس کو یہاں لے آئیں اور اس کے جو وہ کام وہاں کرتا ہے اس کی جاب ہی نہیں ہے یہاں پہ, جو اس نے تھیسس کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ کیا یا فراری کے ساتھ کیا, تو یہاں اس کو کہیں سزوکی کے اندر وہ ایسے سسٹمس کو تلاش کر کے کرے کہ ابھی جابز ہی نہیں ہیں. سو آئی تھنک کہ برین ڈسٹرائے کی بجائے ہمیں, یا آئی ول سے ریپلیکیٹ ورڈ ڈرین کی بجائے ہمیں برین ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے, کہ آپ باہر جائیں, آپ جا کر دیکھیں کہ ویئر یو فٹ ان, اینڈ دین دا ٹائم ول کم, دین دا رائٹ ٹائم ول کم, اور کہ آپ اس وقت واپس آئیں گے. اور یس, آور نیبرز ہیو لیوریج دس, دے آر سو مینی ایگزامپلس کہ دے اسٹارٹیڈ سینڈنگ دیئر پیپل گو ابراڈ, اور 1960 سے بھیجنا شروع ہوئے, اینڈ دین دے ورک دیئر, اور پھر ایشین بلڈ ہے وہ ہمیشہ واپس آتا ہے, اینڈ دے اسٹارٹیڈ کمنگ بیک. اور انڈیا اسی وجہ سے ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوا کہ جب وہ لوگ واپس آنا شروع ہوئے تو دے آر کمنگ بیک ود دیئر کمپنیز, ود دیئر منی. جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہا ہے, اینڈ دے اسٹارٹ چینجنگ دیئر تھنگس. تو ہمیں بھی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا باہر بھیج سکیں, یہاں رہ کر اپنے آپ کو ڈسٹرائے نہ کریں, باہر جائیں. اینڈ بلیو می, باہر جب آپ ہوتے ہیں, ٹرسٹ می, آپ اس سے زیادہ درد محسوس کرتے ہیں جتنا آپ پاکستان میں ہو. ہم باہر ہوتے تو گھر والے کہتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم باہر سے وہ دیکھ کے ٹی وی شوز یہی, اور اب وہ ہمارے دوستوں کی حالت ہے. اب جب یہاں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہو گیا, وہ ہم کہتے ہیں یار کچھ نہیں مسئلہ, ہم اسی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, کوئی ایسی بات. تو یس, گھر سے آپ دور ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے, اور آپ کو پتہ یہی ون آف دا ریزنس تھی کہ یو آر ہیپی, بٹ بیہائنڈ آپ کے بیک پر لوگ, آپ کے گھر والے خوش نہیں ہیں. تو آپ جتنا مرضی ارن کر لیں, دل کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو یہی چیز ون آف دا ریزنس تھی کہ اس نیٹ ورک پہ کام کیا, کیونکہ مقصد اس نیٹ ورک کا صرف یہی تھا. بڑا کنسیپٹ ہے کہ اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا یونیک کنسیپٹ ہے کہ آپ کو مدد کا کیسے فائدہ ہو رہا ہے, مطلب
آپ کو کیا بینیفٹ ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سیٹسفیکشن آتی ہے. اور اگر لوگوں سے لینی ہو تو اگر ایک بچے کو ہم نے ایک مینٹر کر دی, 2 کر دی, تو تھینک یو, 1 آیا 2 آئے تو 100 بھی آ جائے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں, اٹس نیچرل. تو ہاں, مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنسیپٹ آتا ہے اور وہ انسپائر ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار یو ڈو سم, آپ کسی کے لیے مدد کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سم ٹائم وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے, اس کا نام ہے, بٹ وی آر ہیلپنگ دیم. تو اور فائدہ کیسا, یہ تو ہمارا اور آپس کا معاملہ ہے. یا ہماری جو اسپائریشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ آپ کو ہم نہ بتا, لیکن دنیاوی تو ہمیں فائدہ نہیں ہے نا, پیسوں کا یا اس طرح کی چیزوں کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ اسکالرشپ نیٹ ورک ہے, ایک تو اس کا مطلب وہی جو اسٹارٹ آپ نے کیا اس کا پرپز آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ فار پروفٹ, اور اس میں ظاہر ہے دیر آر نو چارجز, بٹ اوور آل آپ اس کو پیج کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ بیکاز لائک آئی سی کہ اس میں ریگولرلی پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس پہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہی والی بات, کئی فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اور درد محسوس کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہیلپ دا پیپل. ان کے لیے ہم نے جگہ دی کہ یار آپ کو اگر درد محسوس ہو رہا ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ کریں. دوسرا انسپائر, اگر آئی ایم انسپائرنگ سم ون, وہ کل کو اسکالرشپ پہ گیا, ہی ول انسپائر اور شی ول انسپائر سم ون. تو یہی چل رہا ہے, چین سے چین, نیٹ ورک اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ایک نے انسپائر کیا, دوسرے نے کیا, وہ چین بنتی گئی. اینڈ یس دس اے فیل آف اکمپلشمنٹ کہ آئی ایم ہیلپنگ مائی کنٹری مین, کہ بھئی ہم خود گئے ہیں مدد لے کر, ہم دوسروں کی مدد کریں. تو اس طرح کر کے چلتا رہتا ہے. یس والنٹیئرس کم اینڈ گو, آتے ہیں, کچھ کس ٹائم پہ رہتے ہیں. مینیج کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے, چلانے کے لیے فری آف کاسٹ صرف آپ کو چند لوگ ہی ملیں گے, 3 4 5 انگلیوں پہ گنے. لیکن آئی مسٹ سے کہ آلموسٹ آل دا ممبرز آر ہیلپنگ ایچ ادر, کہ ایک جگہ سے سنتے ہیں دوسری جگہ مدد کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اور زیادہ تر ٹائم ہمارا اسی چیز پہ صرف ہوتا ہے کہ کوئی ایسی فضول بات نہ ہو, کوئی نہ کرے, اور چیزیں اسموتھ چلتی ہیں. اور اب تک اللہ کا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہیں اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکالرشپ کے لیے لائک آلموسٹ ایوری بڈی, جو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آج کل چل رہے ہیں, ایون پروفیشنل لائف میں بھی بہت سارے لوگ آئی نو کہ دے لک فار اپرچونیٹیز ٹو گو ابراڈ, اسٹڈی دیئر, ایکسپیرینس کے لیے بھی, اور ٹو سیٹل دیئر. تو ٹیل اس لائک کچھ جو ٹاپ کی اسکالرشپ ہیں جو ایزیلی پاکستان میں اویلیبل بھی ہیں, اور ان کا جو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. عام طور پہ آئلٹس کے لیے اور ٹوفل کے لیے لوگ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ انسائٹس شیئر کریں سو دیٹ لائک جو لوگ سن رہے ہوں دے کین گیٹ اینی یوزفل انفارمیشن. دیکھیں یہ کویشچن بہت بڑا ہے اور اس کا جواب تو گھنٹوں چل سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر اگر سمپل کہ فرسٹ میرے نزدیک سب سے پہلے تو آپ کو خود تیار ہونا ہے, کہ اگر آپ خود تیار ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو دین یو آر گوئنگ. بلیو می, یہ اسکالرشپ کا بڑا آسان سوال ہے کہ اگر آپ ریڈی ہیں تو یو ول گو. کاروبار میں ایسا نہیں ہے, اگر آپ ریڈی نہیں ہیں, آپ فیل ہو جائیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے. اسکالرشپ میں فری آف کاسٹ بھائی آپ نے اپلائی کرنا ہے, ایک دفعہ فیل ہو گئے, دوسری دفعہ آپ پھر اب فری آف کاسٹ اپلائی کریں, تیسری دفعہ پھر فری آف کاسٹ اپلائی کریں, پاس ہو جائیں گے آپ. لیکن صرف آپ کو تیار ہے. دوسرا دیکھیں اسکالرشپس میرے نزدیک ہر جگہ اپلائی کرنا چاہیے. دے آر ٹاپ اسکالرشپ, اس کی کئی ہو سکتی ہیں جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. مطلب کئی اسکالرشپس ایسے دے پے ہائیلی, تو زیادہ تر وہی وہ کہتے ہیں اچھے اسکالرشپ ہے کیونکہ آپ کو اچھا خاصا پے کریں. کئی اسکالرشپس ایسے ہیں جو موبلٹی بیسڈ ہوتے ہیں, آپ مختلف جگہوں پر گھومتے ہیں پڑھتے ہوئے. کوئی اسکالرشپس ایسے ہیں کہ ان کا نام ہی اتنا زیادہ اسٹیبلش ہے کہ وین یو گو آن دیٹ اسکالرشپ لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے. ہم کہتے ہیں ہاں یار اس پہ جانا ہے, لوگ ایک دفعہ واہ واہ تو کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ کئی ایسے اسکالرشپس ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے جو پروفائل تھا وہ اس قابل نہیں ہے, لیکن یہ والا اسکالرشپ مجھے کنٹین کر لے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کس جگہ جانا ہے. اور کئی دفعہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو کوالٹی ایجوکیشن پیور حاصل کرنی ہے تو ہم ٹاپ کوالٹی یونیورسٹی میں جائیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. صرف میرے نزدیک آپ کو اپنے فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اگر رول آف دیکھیں, سمپل رول دیکھیں تو یو کنسیڈر ایوری اسکالرشپ, آپ ہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. اور کیونکہ کمپٹیشن ہر جگہ بڑھتا جا رہا ہے, ہر اسکالرشپ کے لیے ہوتا ہے.
تو اگر آپ وہ اسکالرشپ کمپٹیشن کے اندر جا رہے ہیں تو یو مسٹ بی ریڈی کہ آپ کا مقابلہ اس وقت نہ صرف اپنے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے بلکہ باہر کے لوگوں کے ساتھ. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. تو یہی وجہ کہ ہم نیٹ ورک پہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں. اسکالرشپ جس نے حاصل کیا وہ آ کر اپنے ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے ہیں تو دے مسٹ گو. پھر آئٹس اور ٹوفل آتا ہے جی. یہ انگلش کا اسکور تو ایسے ہے کہ پاکستانی نا اس کے اوپر آئی تھنک کہ ون آف دا تھنگس جس کے اوپر تو ہمیں سب سے زیادہ آتا ہے. یہ آئٹس اور ٹوفل کا اسکور ایسے ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح یہ گھڑا ہے ایک جس میں لاشیں گرتی جا رہی ہیں بھر گیا, لاشیں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, 4/4 CGPA کے ساتھ آتے ہیں آ کر گر جاتے ہیں, کسی بھی CGPA کے ساتھ آتے ہیں آگے گر جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آئٹس اور ٹوفل نہیں کریں گے. دیکھیں اگر کوئی کہہ رہا ہے آئٹس اور ٹوفل نہیں ریکوائر تو آگے ایمبیسی آج کل مانگتی. اور پھر آپ کو پتا یعنی ان کیس اگر کسی پروگرام میں ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو وہ کرنا چاہیے. کہیں کمپٹیشن آپ کو ضرورت پڑے گی اور کمپٹیشن جی. اور ہوتا کیا ہے کہ اصل میں چل کیوں رہا ہے, دیکھیں لوگ تیار بھی ہو جائیں تو آج کل وہ جو بلاگز لگے ہوئے ہیں دے وانٹ دیئر ویوز, اور وہ یوٹیوبس دی وداؤٹ ٹافل وداؤٹ آئلس اپنے آپ کو بچوں کو ضائع کرواتے ہیں. وہیں ان کی مایوسی اس کی بجائے کہ وہ پازیٹیو افیکٹ ڈالے وہ نیگیٹو ڈالنا شروع. تو دیکھیں مجھے پتہ ہے اٹس ویری ایکسپینسو. تو آئی تھنک 60,000 تک پہنچا ہوا ہے آئلس کا, تو بڑا ایکسپینسو ہے اور اٹس ڈیفیکلٹ. دیکھیں آپ جب پوری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ادھار پیسے دو سے لے کر سموسے کھانے ہیں. آج کل سموسے بھی 500,000 کے آتے ہیں. تو کوشش کریں, آپ کے پاس 4 سال ہیں, اکٹھے کر لیں, نکال لیں پیسے. دیکھیں آپ کو راستہ پتہ ہے, آپ صرف ایک آئلٹس اور ٹافل کی وجہ سے بیٹھے. میں نے بتایا دنیا میں ہر جگہ ہے, مطلب وہ کیا ہے, ہمیں سوال آتا ہے نا اکثر کہ میری جی 2 CGPA تو ہو جائے گا یا 4 CGPA تو ہو جائے گا. تو یقین کریں آپ کی 2 سے لے کر 4 تک کوئی بھی CGPA تو ہو جاتا ہے, صرف اور صرف آپ ریکوائرمنٹس پوری کریں. دیکھیں یہ اگر آئٹس اور ٹافل ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اوپر یہ نہیں ہونا کہ آپ کا 7 بینڈ ہے, لو جی 5 نمبر زیادہ ہیں اس کو, آپ کا 8 بینڈ ہے 10 نمبر. یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ ریکوائرمنٹ نہیں پوری کریں تو آپ بھائی ختم ہو رہے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کو لیتے ہیں کہ جی اچھا میں بہت اچھی انگریزی بولتا ہوں تو میرا آئلٹس کا بھی اسکور اچھا آ جائے گا, یا میرے سے اچھی انگریزی نہیں بولی جاتی تو شاید نہیں آئے گا. بٹ آئی تھنک کہ زیادہ انحصار اس چیز کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پریپریشن کتنی ہے اس ایگزام کے لیے. اٹس این ایگزام لائک مینی ادر ایگزامز. اگر آپ اس کی تیاری کے بغیر جا کے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی یور چانسز آف سکسیس آر ویری سلم. جی اس کی میں ایک ٹپ دے سکتا ہوں اسی بات سے, ایک بڑی اچھی. بچے جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھو وہ ساری کتابوں کی بجائے نا ایک کام کر لو, 60,000 روپیہ اکٹھا کرو, جمع کرواؤ 1 مہینے کا ٹائم لے کر. تو میں نا درد سٹارٹ ہوگی پہلے, سب سے پہلے کہ میرا 60,000 اڑنے لگا, تیاری نہیں. اس کے بعد نا کتاب کھولو گے. آئلٹس اور ٹافل کے ایگزام اس طرح کے نہیں کہ آپ کہیں جی ہم نے انگلش بڑی اچھی تیار کر, ہماری ووکیبلری بڑی اچھی ہونی چاہیے. یہ اس طرح کے ایگزام ہے کہ جو آپ نے انگلش جس نے بیچلرس کیا ہوا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے, وہ نارملی یہ ٹیسٹ بڑے اچھے اسکور کے ساتھ پاس کرتا ہے. صرف اور صرف ٹیسٹ اپنے آپ کو دے, جس طرح آپ نے FSC میں ٹیسٹ دیا اکیڈمیز کے ساتھ کہ آپ نے وہ اکیڈمی والے کہتے تھے یہ جی 1 گھنٹے کا پیپر اور 1 گھنٹے میں ہی سالو کرنا ہے. تو اسی طرح آپ بھائی گھڑی اٹھاؤ رکھو اپنے سامنے, وہ 5 منٹ پہ لیتے ہیں آپ 4 منٹ میں کرو, اس ایگزامس کو دینا شروع کرو. آپ کو میں آج بتاتا ہوں اگر آپ نے 30 ٹیسٹ ایمانداری کے ساتھ دیے اور آپ کا 8+ بینڈ نہ آیا تو پیسے میرے سے لے لیجیے. آئی تھنک بہت سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ آن لائن بھی اویلیبل ہوتے ہیں, بہت سارے گائیڈس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہ آپ اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. میرے خیال میں آپ کو بجائے اس کے کہ بک اٹھا کر تیاری شروع کریں, یہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. آپ پیسے جمع کروائیں اور پہلے چیک کریں آپ کے ویک ایریاز کو, صرف ان کی, مطلب آپ نے ٹیسٹ دیا آپ کا ایک ویک ایریا نکلا ہے, آپ اس کو فوکس کریں بس. اور یہ میں نے اب بتایا نا یہ اس طرح ہاں GRE جیسے ٹیسٹ کے اندر آپ کو ووکیبلری بڑی ہائی چاہیے ہوتی ہے, تو یس یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. وہ ہر ایک کا ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی 3 ماہ لیتا ہے, کوئی 6 ماہ لیتا ہے. بٹ آئلٹس اور ٹافل کے لیے آپ کو صرف اور صرف اپنے ویک ایریاز کو ڈھونڈنا ہے اور بس اپلائی کرنا. اور عام طور پہ جو ظاہر اسکالرشپس کے لیے جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ماسٹرس کے لیے بھی اور صرف اس کے بیانڈ دیٹ ایز ویل, تو جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز از آلسو ون آف the important things, and I know that you know some tricks today کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں کون سی ایسی گیدڑ سی ہے جو کہ ہونی چاہیے بچوں کے پاس. یہ SOPs ہیں, موٹیویشن لیٹر ہیں, یا پرسنل اسٹیٹمنٹس ہیں, اس طرح کے کئی نام ہیں. یہ سارے کے سارے بڑی اچھے قسم کے لیٹر ہیں. اور یہ جو بھی اسکالرشپ پروگرام مانگتا ہے نا وہ آپ سے واقعی یہ چاہتا ہے
کہ آپ اس کو صحیح طرح نہیں کرو, ایویلیویٹ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ضرور یاد ہے, اٹس ناٹ جسٹ این ڈاکومنٹ کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے, مطلب اس دا ڈاکومنٹ جو آپ کو ایویلیویٹ کرے. دیکھیں نا باقی آئلٹس وغیرہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے ٹک کرنا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. یہ اس ریکوائرمنٹ, یہ ریکوائرمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ اس کے پہ ایویلیویٹ ہوں گے کہ آپ کے اچھے مارکس آنے. اور کئی اسکالرشپ پروگرام میں اگر آپ کی کوئی پارٹ جو وہ ایویلیویٹ کریں وہ پیچھے بھی ہے تو یہ آگے لے آئے گا اگر اچھا لکھا. دیکھیں اس کے اندر لکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ تو وہ چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے ہر چیز تبدیل ہوئی ہوئی ہے. اینڈ یس, چیٹ جی پی ٹی از اے گڈ تھنگ ٹو رائٹ اباؤٹ دیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے, اور آپ اپنے آئیڈیاز کو ایک بہتر فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں, پر ڈو ناٹ کاپی اینڈ پیسٹ. میں یہ نہیں کہوں گا چیٹ جی پی ٹی کو نہ یوز کریں, یہ تو پاگل پن ہے اس کو کہنا. آپ اپنے آئیڈیاز کو سوچیں کہ کیا لکھنا ہے, اس کو چیٹ جی پی ٹی اتاریں, وہ کیوریٹ کرے گا. اس کے کاپی نہیں کرنے, آپ اس کو اور ریفائن کریں, ریفائن کرتے کرتے پھر جو وہ آپ کو آئیڈیاز ہے اس پہ اپنی لکھیں اسٹیٹمنٹ. اس کے ایک ٹرپ بتا دیتا ہوں تو کہ دیکھیں جس نے بھی یہ آپ کا لیٹر وغیرہ پڑھنا ہے نا, وہ اس کو پڑھے گا اور اس کو نمبر مارکس دے دے گا. تو کہ آپ کی کیا موٹیویشن تھی اس پروگرام کے لیے, آپ کی کیا مطلب ایسپائریشنس تھی اس پروگرام کی جس کا آپ اپلائی کریں. تو اس کے لیے ایک سمپل سا رول ہے کہ بھائی اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ نے اس بندے کے لیے جو لیٹر ریویو کرا ہے اس کا ٹائم بڑا بہترین بنانا ہے ریویو کا. اسی طرح جس طرح اگر ایک اس کو ایسی کتاب سنانی ہے جو کہ ایک کتاب آپ 6 مہینے میں ختم کرتے ہیں یا وہ پوری رات میں ختم کر لیں, تو اس کو وہ ایسا لیٹر دینا ہے کہ وہ اس کو اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھے کہ فوراً کہے کہ یا تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں یا اس کو رکھ لوں ٹاپ پر. میڈیوکر بنانا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی سی وی کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی سی وی سے تو وہ دیکھ رہا ہے آپ کا, دیکھ رہا ہے وہ آپ کی اسٹوری دیکھ رہا ہے کہ آپ کی کیا اسپائریشن. اس کو اس طرح ہی سوچے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں, بچوں کو اگر آپ پڑھاتے ہیں ان سے کہیں گے بیٹا آپ جائیں 10 بچوں کو کہیں گے آپ مائی بیسٹ فرینڈ پہ نا ایسے لکھ کر لائیں. بچے جائیں گے اور مائی بیسٹ فرینڈ پہ ایسے, اور کہیں کاپی نہیں کرنا. اب وہ بچے آئیں گے, آپ پہلے پڑھا واہ جی مائی بیسٹ فرینڈ بڑے بہترین ہے, اس کو رکھ دی. دوسرا ہے مائی بیسٹ فرینڈ کا وہ یہ بھی بہترین ہے, اس سے علیحدہ آپ نے 2 رکھ دی. پھر تیسرا ہے مائی بیسٹ فرینڈ لکھا ہوا اس نے یونیک ہے, کاپی نہیں کیا, لیکن اس بک سے پڑھا ہوا جس سے پہلے والا ہے. چوتھا آیا وہ دوسرے والا. اب یہ 2 لائنیں بن گئی 5-5. اب ان میں سے کس کو رکھے گا بھائی, وہ ان میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے اٹھا لے. بھائی اسٹوری اس طرح کی چینج کرتا ہے جو باقی نہیں لکھتے. اپنے اندر دیکھیں, اپنی چیزوں کو دیکھیں اور تھرو یور سیلف ان اے گڈ وے کہ اس کو آپشن ہی دو. تو مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ جو جب یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی ہوتی ہے تو ایک کامن پرسیپشن ہوتی ہے کہ لوگ دوستوں کے پاس جاتے ہیں جن کی آلریڈی اسکالرشپ ہوئی ہوتی ہے, ان سے کہتے ہیں یار تم اپنی جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے وہ دے دو, اسی کا چھاپا مار لیا, یا کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے گئے, یا آن لائن کوئی ڈھونڈ لیا کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں, یا کوئی ٹیمپلیٹ مل گئی اسی کو یوز کرنے کی کوشش کی. تو یہ کون سا اس میں سے میڈیم آپ کے خیال سے زیادہ افیکٹو ہے, خاص طور پہ کنسلٹنٹس جو ہیں ان کی, کیونکہ عام طور پہ جو میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں وہ اس کا ایک سیٹ کرائٹیریا ہوتا ہے, اس میں کوئی انٹرونشن آپ کو ایسے تو نہیں چاہیے, اور گائیڈ لائنس جتنی بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں. تو کون سا میڈیم آپ کے خیال سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا موٹیویشن لیٹر یا اس طرح کے جو بھی ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں, میں ایک چیز واضح کہہ دوں کہ جو بیسٹ موٹیویشن لیٹر یا بیسٹ ایس او پی ہے یا بیسٹ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, اٹ ول بی دا ورسٹ ون. یس, اٹ ول بی دا ورسٹ ون فار یو. کیوں بلا؟ کیونکہ جس نے یوز کر لی یہ بات فار شیور ہے کہ آپ کے مطلب سوری ورسٹ ون فار یو سے مراد یہ کہ آپ نے جتنے اس کے ڈرافٹس بنائے آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بالکل ہی بیکار ہے. نہیں, جس کی آپ یوز کر رہے ہیں نا بیسٹ ون, اچھا وہ آپ کے لیے ورسٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے 2-4 لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں اس میں سے یہ والا مجھے سب سے بہترین لگ رہا ہے, میں اس کو فالو کر لوں. بالکل, یہ ورسٹ ون کیوں ہے, کیوں بلا؟ اگین آپ اپنے آپ کو ایوریج آؤٹ کریں. آپ کا مائنڈ یقین کریں اتنا اچھا رائٹر ہے, یا آپ دیکھ نہیں رہے کتابیں جو کوئی خریدتا نہیں ہے, اور آپ بھی نہیں خریدتے جا کر, جو آپ جاتے ہیں بازاروں. ابھی بک فیئر بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے وہاں کوئی نہیں لوگ جائیں گے. کیوں بلا؟ کیونکہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے لیکن لوگ لکھتے ہیں, تو آپ کا دماغ بھی بھائی بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کتنے بہترین طریقے سے کیوریٹ کر سکتے ہیں اس کو. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وہ اٹھائی اور کاپی پیسٹ نہیں بھی کیا, آپ کا مائنڈ ریڈ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس نیچرل کے 50% نہ کاپی کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی پھر بھی کہتا ہوں کہ بھائی اس کو یوز کر, کچھ تو یونیک کانٹینٹ آپ کو دے گا ایٹ لیسٹ.
आइडियाज आपके ओपन कर देगा. आइडियाज भी ओपन करेगा एंड आई थिंक कि वो आपको इट विल हेल्प यू आर्टिकुलेट योर ओन आइडियाज. आइडियाज, हाँ, अगेन वही आर्टिकुलेट से आगे ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इट नॉट पुटिंग इट एक्चुअली एग्जैक्टली कि आप उसको कॉपी पेस्ट करें, बट यस आइडियाज आपके ओपन कर देगा. आप जो सोच रहे हैं उसको फास्ट कर देगा स्पीड को, लेकिन आप जिससे ले रहे हैं वो नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए तो काम कर गया, आपके लिए नहीं करेगा. तो इस वजह से ये ज़रूर देखें. हाँ, आप अच्छे तरीके से दिखें, जो रिव्यू करवा सकते हैं, बिकॉज देयर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक, देयर आर अदर काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो कि उसके हो सकती हैं ऐसे के अंदर. और पहली बात तो है कि पहले खुद पढ़ें कि वो रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, वो हर जगह दी हुई होती है, उसको पढ़ें समझें. सीनियर के आपने देख ली कि वो क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए. अब बाकी स्टोरी आपकी अपनी है, लेकिन ये आप कहें कि अच्छा जी आपने ये इतने गोल्ड मेडल डाल दो, इसको अपनी ये एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दो, इनका एक मुरब्बा बनाओ और उसके बाद उसको पेश कर. तो नहीं, ऐसे नहीं है. आप कोई बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाना है, उसको क्रिएट करना है. और मैंने बताया ना कि चैट जीपीटी से अपने आइडियाज़ को फ्लो वो करें, फ्लो को बड़ा इजी बनाएं और उसके बाद अपने आइडियाज़ को पेपर पे उतारना शुरू करें. और ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स हैं, दे सी नॉर्मली कंसल्टेंट्स का चक्कर तो ये होता है कि दे डू नॉट गो फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम बिकॉज उसमें फ़ायदा नहीं है. वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे अगर हेल्प कर सकते तो खुद ना चले जाएं वो. तो अगर इतना पैसा मेरा है तो कंसल्टेंट तो खुद चला जाएगा कि भाई मैं खुद क्यों नहीं पढ़ लेता, इस पे सर खपाने से बेहतर है मैं खुद चला जाता हूँ. तो पहली बात है वो कर देगी, लेकिन ये वजह नहीं है. असल वजह ये है कि जो कंसल्टेंट्स के पैनल पर होती है यूनिवर्सिटियाँ, स्कॉलरशिप तो उसको 1 रुपया नहीं देगा क्योंकि कंपटीशन है. हाँ, वो यूनिवर्सिटियाँ उसको पैसे देंगी कि आपने एडमिशन लिया तो कुछ पैसे वो रखता है और इस तरह करके, तो ऑब्वियसली वो जाता ही नहीं है स्कॉलरशिप की तरफ. तो इस वजह से आप अगर सोचें कि भाई मतलब वो रिव्यू कर देगा तो इट्स जस्ट नॉर्मल. कि अगर आप किसी अपने अच्छे इंग्लिश टीचर से, स्पीकर से आप करवा लेते हैं इसको रिव्यू, तो वो एक अच्छा तरीका है. और अगेन मैं बता दूं कि देखें हज़ारों स्टोरीज़ हैं और हज़ारों लाखों स्टोरीज़ हैं, बीच में से हज़ारों विन करती हैं बेस्ट नावल, बेस्ट वो भी तो लिखते हैं ना, वो भी तो लोग पढ़ते हैं और बेस्ट का अवार्ड लेते हैं. आप भी वो जो मैक्सिमम वो 1000 वर्ड्स और 2000 वर्ड्स का एक अच्छी सी स्टोरी भाई लिख लें अपनी स्कॉलरशिप के लिए और ये अवार्ड विन कर लें जो लाखों में आपको पैसे देंगे, करोड़ों में देंगे. और ये जो आमतौर पे स्टेटमेंट के अंदर या अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं अच्छा वॉलंटियर वर्क करना, बिकॉज आपको अपनी एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी दिखानी होती है. तो वो वॉलंटियर वर्क जो होता है वो आमतौर पे किस किस्म का डिज़ायरेबल होता है और क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो अभी सिर्फ लाइक दे आर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन और आमतौर पे वॉलंटियर वर्क का उस तरह से कॉन्सेप्ट भी हमारे नहीं है. क्या करें, वो इंटर्नशिप्स करें या क्या एग्जैक्टली करें कि उनकी दे कैन एनरिच देयर एप्लीकेशन. देखिए ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है जो डिबेटेबल है काफ़ी, क्योंकि मेरे नज़दीक एक्सपीरियंस एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस ये डिपेंड करता है. ऑब्वियसली कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ वॉलंटियरिंग और उसके लिए हम वॉलंटियर एक्सपीरियंस शो कर रहे होते हैं. आप भी जानते हैं कुछ लोग रियल वॉलंटियर्स होते हैं, नॉट एवरीवन इज़ रियल वॉलंटियर. आपको स्टूडेंट्स में नज़र आ जाते हैं कि अच्छा यार ये एक तो बाकी काम करता है अपनी कम्युनिटी में, बाकी नहीं करते सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए. मेरे नज़दीक जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है ऑलवेज लुक फॉर द इम्पैक्ट कि आप हेल्प कर रहे हैं, बट व्हाट्स दैट एवरीवन इज़ हेल्पिंग. उस हेल्प का इम्पैक्ट क्या है? कैन यू एनालाइज एंड कैन यू एक्सप्रेस इट वेल? आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपने कम्युनिटी में हेल्प की, उन गरीबों की मदद की, समझ लीजिए, और ये कर भाई उसका क्या फ़र्क क्या डला, इज़ यूनिक था पहले से. ये चीज़ अगर ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाते हैं तो बिलीव मी इट्स चेंजिंग. और यही एक्सपीरियंस के बारे में भी, और बिल्कुल जी मैंने देखा है कि कई तो ऐसे प्लान आउट करते हैं एक्सपीरियंसेस को, वॉलंटियर होना चाहिए मस्ट, दे पुट इट लाइक मैकेनिकल. आप उसको ईजिली कर सकते. अगर आपने जो काम ज़िंदगी में किया है जो वॉलंटियर की तरफ जाता है, सिर्फ उसका इम्पैक्ट, चाहे वो सिंपल ही है कि क्या इम्पैक्ट क्या हुआ, बेसिकली इम्पैक्ट नहीं भी हुआ, किसी ने आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं दिया, चलिए इस पर भी आ जाए, आपने क्या सीखा? यार ये जो आप बता रहे हैं ना बात इम्पैक्ट वाली, और मतलब वहीं के जो आपने काम किया उसकी मतलब ज़रूरत भी थी या उसकी यूटिलिटी क्या बनी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम ऑफ द एनजीओज एज वेल जो कि बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट भी कर रहे हैं, और मतलब जाहिर है वो भी जो काम करते हैं इम्पैक्ट उसका भी कुछ नहीं होता, वो बस ये भी है. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ना, वो तो उनका तो बिजनेस, आपके लिए तो ये वॉलंटियर एंड पर आप सीखा है कुछ, मतलब आपने हेल्प करने के लोगों को कोशिश, उन्होंने कहा हमें नहीं हेल्प चाहिए,
آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ لائف لیسن تو آپ کو دے رہی ہے, آپ تیار نہیں ہیں اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے, تو بیکم اے گڈ رائٹر, تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. اور جو یہ کنسلٹنٹس میں بھی ظاہر ہے بہت سارے عام طور پہ اسکیمرز بھی ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, مطلب کہ فار اے اسٹوڈنٹ ظاہر ہے بیچارہ ایک جو انٹرمیڈیٹ یا انڈر گریجویشن بھی کر کے آیا ہے, تو اس کی انسپریشن ہوتی ہے یار کہیں باہر جائیں, اینڈ دین وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے عام طور پہ؟ دیکھیں اسکیم تو بالکل ہوتا ہے, اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو جب آپ باہر جا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز کسی کے ہاتھ میں 100% نہیں ہے. مطلب ایک بڑا کنسیپٹ چلتا ہے ڈن ویزا یہ وہ, میں اتنی ایمبیسیز کے ساتھ کام کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ وی نو دا گراؤنڈ فیکٹس اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, دیر از نو ڈن ویزا. تو یہ تو بات آپ یاد رکھیں, کوئی دے بھی رہا ہے تو دیکھیں آپ کو نقصان دے رہا ہے وہ آگے جا کر. مطلب اگر پہلی بات اگر آپ اپنا اپلائی خود نہیں کر سکتے تو بھائی آپ آگے کیسے چلو گے؟ اگر آپ خود نہیں اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتے تو آگے کیسے کریں گے؟ ہاں ہمارے بیچ میں تو یہی ہے کہ ہم تیار ہو کر آتے ہیں, والدین نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم آگے سوچتے ہیں آگے بھی کوئی بھائی ہمیں سپورٹ کر دے گا, کوئی والدین کے پاس پیسہ ہے یہ وہ. بٹ تھنگ از دیٹ کہ ٹھیک ہے وہ کچھ ایک حد تک تو چلائے گا زندگی میں, آپ کو کبھی تو کنٹرول لینا ہے اپنا. اور یس اسکیم تو ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب کنسلٹنٹ آپ کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو یونیورسٹی اپلیکیشن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے موسٹ آف ٹائم, چلیں ہے بھی صحیح, ویزا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ویزا اتھارٹی آر ڈفرینٹ, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس یونیک کنٹری ود ان اے کنٹری ایمبیسی, تو آپ کو وہ کسی وقت بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے. ایون یو ہیو کین بی اے گڈ پروفائل, گڈ اسکالرشپس آپ کو ایوارڈ ہو چکے ہیں, تو یہ ضرور سوچیں کہ وہ اسکیم کی وجہ آپ خود دیں, کیونکہ آپ ریلائی کریں, اگر آپ خود اپلائی کریں ایک بہترین طریقے سے, آپ کو یہ تو یقین ہوگا یار میں نے اپنی پوری محنت کی, دیر ول بی سم ایشو. تو اور کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کنسلٹنٹ آپ کو اسی طرح بریک کرتے ہیں. مطلب ایک بڑا کنسیپٹ آتا ہے, آپ نے پچھلے روز سنا کہ وہ کہتے ہیں اسٹڈی گیپ کا بڑا بات کرتے ہیں, یا آپ نے بھی سنا وہ کہتے ہیں وہ کوئی بچہ جی میرا تو اسٹڈی گیپ ہے تو میں چلا جاؤں. مجھے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے اسٹڈی گیپ کی کہ میں پریشان ہو کر کہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اسٹڈی گیپ سے مراد یہ کہ آپ نے اپنی 3 سال 4 سال پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی, اب آپ جو ہے وہ فردر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, رائٹ, تو اس کو آپ اسٹڈی گیپ کریں. جی بالکل, وہ کنسلٹنٹس اینڈ پیپل ہو وانٹ ٹو ارن دا منی, ان سے پیسے کھینچنا ہے, کہتے ہیں یار آپ تو جا ہی نہیں سکتے پڑھائی کرنے. وہ تو ملک کہتا ہے کہ آپ نے بیچلرس کیا تو فوراً آ جائیں اور ماسٹرس کیا تو فوراً پی ایچ ڈی کے لیے آ جائیں. بھائی ان کو تو روبوٹ چاہیے ہیں, وہ تو انسانوں کو چاہ ہی نہیں رہے کہ جس نے بیچلرس کیا فوراً بھاگتا ہوا ہے ماسٹر کرے پی ایچ ڈی کرے. میرا بھی یہ چھوٹا بھائی ہے, اس کی بھی ریسنٹلی انڈر گریجویشن سے کمپلیٹ کی ہے, اور دیر از اے پش ود ان دا فیملی اس کے اوپر بیچارے پہ کہ وہ فوراً سے جو ہے نا ماسٹرز میں ایڈمیشن لے اور ماسٹرز جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ جو ہے وہ کرے. ویئر ایز میرا یہ ماننا ہے کہ عام طور پہ انڈر گریجویشن کے بعد بھی 1-2 سال آپ ایکسپیرینس لیں وٹ ایور, تو اس کے بعد آپ کی تھوڑی ڈائریکشن بھی سمجھ آتی ہے آپ کو, آپ کا تھوڑا ورک ایکسپیرینس بنتا ہے, آپ کا تھوڑا مائنڈ اوپن ہوتا ہے, اور میرے خیال سے اس کے بعد اب اگر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں نا کہ اچھا میں نے فردر ایجوکیشن کرنی ہے تو میں کس چیز میں کروں, تو وہ شاید زیادہ آپ کو اٹ ہیلپس یو ٹو میک مور انفارمڈ ڈیسیجن. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم دیر از این ادر ایشو ایز ویل, کہ اگر تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی ایکسپیرینس ہو, وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ دینے والے تو کہتے ہیں کہ فریش گریجویٹ بھی نہ ہو, ایکسپیرینس بھی اور عمر بھی اس کی 20 سال ہو اور 40 سال کا ایکسپیرینس ہو. یہ بھی تو اٹس ناٹ جسٹ ون جاب, ہر جاب آپ سے یہی کہتی ہے کہ یار 20 سال عمر اور 40 سال کا ایکسپیرینس. تو یہ تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ, کہ ہم یہ اگر کہیں کہ بھائی ایکسپیرینس کی تو یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ پینک ہونا اسٹارٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار میں ایجوکیشن کی طرف آ جاؤں, اور یہاں سے ایشو. بالکل آپ ٹھیک ہے نا, دیکھیں میں اس کے بارے میں کہوں پرابلمس تو ہیں, آبویسلی ایکسپیرینس نہیں چاہیے, ایوری ون سیز, اینڈ اسٹوڈنٹس آلسو انڈرسٹینڈ, لیکن اس کو کوئی جاب ہی نہیں دے رہا بیچارے کو, تو وہ تقریباً 6 مہینے سال ویٹ کرے گا, تو وہ کہتا ہے میں اب کیا کروں, نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ماسٹرز میں کرتا ہوں. تو میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں بالکل دیکھیں آپ کو فارغ رہنے سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ کس جگہ پر ہے یا پرابلم کیا ہے, کچھ نہ کچھ. ماسٹر از اے ٹرمینل ڈگری, اب ٹرمینل بن, جس ہم بیچلرس پہلے ہوتا تھا, اب ماسٹرز ایک ایسی ڈگری ہے, اس سے آگے نہ پڑھیں بھائی جب تک پوری طرح دل ایمان آپ کا سیدھا نہ ہو کہ میں نے آگے پی ایچ ڈی کے لیے جانا. لیکن اگر آپ ماسٹرز کے لیے
آئی تھنک کہ آپ ایکسپیرینس حاصل کریں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار اس دا رائٹ ٹائم مجھے فوراً کرنا ہے تو کر لینا چاہیے. ماسٹر ٹرمینل ڈگری ہے اور یس ابراڈ سے یہ تو مسٹ. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات, میرے کئی دفعہ ایسے انٹریکشن ہوا ہے بہت سارے لوگوں سے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اگر پوچھا کہ اچھا آپ پی ایچ ڈی کیوں کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کا مجھے یہ جواب ملا کہ جی میں خاندان میں سب سے پڑھا لکھا بچہ بننا چاہتا ہوں, یا میں جو ہے نا وہ اور کچھ تھا نہیں کرنے کو, یا میرا پڑھائی میں بڑا اچھا رجحان تھا تو میں نے کہا مزید پڑھ لیتے ہیں. اور آگے ان کو یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ اچھا پی ایچ ڈی آپ نے کمپلیٹ کر لی تو پھر آپ کی کیا کرنا ہے آپ نے, تو ان کے ذہن میں تو کہیں جاب کریں گے, انڈسٹری میں جاب کریں گے, تو وہ کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر بھی لی تو دین فور انڈسٹری جاب میں بھی آپ ویسے ہی اپنے آپ کو آپ نے اوور کوالیفائڈ کر دیا. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب عام طور پہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہوتی بچوں کو. دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, بڑا ڈبیٹیبل. آئی تھنک کہ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور دے ہیو گڈ پوائنٹ آف ویوز, ان کے اپنے بھی ٹھیک ہوں گے. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبویسلی ہم زیادہ تر جو چلتے ہیں ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے, ہم اسی طریقے سے آتے ہیں کہ بھائی اس نے کہا, والدہ نے کہا, والد نے کہا کہ میری مرنے سے پہلے خواہش ہے کہ تیرے نا دے نال ڈاکٹر لکھا ویکھا ہے اور یہ اور وہ کہ بھائی بننا ہے واقعی آخری. دیکھیں اور کئی اس کی جگہ آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن, ہم زندگی میں ہر معاملے پہ آپ اٹھائے پھر رہے ہیں دوسروں کے خوابوں کا بوجھ, تو یہ تو اٹھانا ہے جی. میں اسے کہوں بھاگ سکتے ہیں نہیں, ہماری فیملی سسٹم ہی ایسا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ فٹ ان بھی نہیں ہو پاتے کچھ. اینڈ آئی نو دا ایشوز, مجھے ہر دوسرے روز آتی ہیں کہ میرے پروفیسر نے یہ کر دیا وہ کر. ابھی مجھے ہفتہ پہلے کال آئی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی کہ یہ ایشوز ڈال رہے ہیں اس جگہ پہ, یہ پرابلمز ہیں, پروفیسر کہہ رہا ہے چھوڑ دو, ڈیفینس نہ دو, میں تمہیں باہر نکال دوں گا. تو دیکھیں پی ایچ ڈی از سم کائنڈ آف اے تھنگ. آئی تھنک کہ زندگی میں اس سے بڑا وہ سکھانے والا ثانیہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یا تو وہ ایکسیڈنٹ ہوگا بڑا سویئر قسم کا, کنٹرول نہیں ہوگا, یا پھر بڑا ایک ثانیہ اے پی آئی ڈی جس کے اندر آپ خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں کہ یار میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے, کائنڈ آف جو اس سچویشن کے جائے, اور اس میں سے آپ نے خود ہی نکلنا ہے اپنے آپ کو بچا. تو آپ کو ویسے ہی ایکسپیرینس دے رہا ہے ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا. تو یہ ضرور سوچیں کہ پی ایچ ڈی اگر آپ کو کچھ نہیں دے کے جا رہی تو زندگی میں ایسا ایکسپیرینس دے رہا ہے کہ ہاؤ ٹو فیل اینڈ فائٹ بیک. نہیں فائٹ بیک کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ انشور کروا رہی ہے کہ بھائی میں نے آگے یا تو یہ نہیں کرنا یا کچھ اور کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. ایک اور بات بھی کہتے ہیں نا کہ سم ایکسپیرینس از بیٹر دین نو ایکسپیرینس, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے, کوئی نہ کوئی اس میں سے آپ کو کچھ کوئی تو نہیں. دیکھیں میں نے تو یہی ابھی بھی اس کو یہی مشورہ دیا. دیکھیں ایک تو فائٹ بیک کرنا تو حق ہے آپ کا, اینڈ یو آلویز ہیو ٹو فائٹ بیک. اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے اندر پریشان ہیں اور آپ کو نہیں پتا آگے کیا کرنا ہے تو اسٹل دیر از سم ٹائم کہ آپ اس کو اگر نہیں پتا چلا تو ایک اور پی ایچ ڈی کر لیں تو پھر آپ کو, یا نہیں اگر آپ کرنا چاہتے تو اٹس فائن, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, ٹرائی ٹو ٹیک, آپ کسی سے مطلب مینٹرشپ کریں, لوگ اس لیول پہ بڑی اچھی ہیلپ کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ کہ ہیلپ کی لے لی جائے لوگوں سے. اور میرے خیال میں کہ اگر آپ کی سوچ شروع میں جو بھی تھی اور آپ پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے ہیں تو آپ, اور اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو اپنے آپ پہ یقین کریں, غصہ نہ کریں. آئی تھنک کہ ایٹ لیسٹ یو آر ون آف دا فیو ونس جس نے کسی چیز کا تو بوجھ اٹھا کر آگے چلنے کی کوشش کی. اگر فیل ہو رہے ہیں تو فیل کیا, فیل نہیں ہوتے لوگ دنیا کے. صرف یہ سوچیں کہ ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہوں, صرف یہ سوچیں کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں ایج کا نا وہ, تو یہ ضرور سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں انہوں نے دین کھڑا کرنا شروع کیا اور دنیا اب تک چل رہی ہے. تو جسٹ تھنک کہ ایج از نتھنگ. وہ کئی ایگزامپلز ہیں دنیا میں. اچھا عام طور پہ جب بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کوئی نہ کوئی گیپ آ جاتا ہے چاہے اسٹڈیز میں یا جاب میں, اینڈ دین دے فیل کہ جو اسکالرشپ کے ان کے چانسز کم ہیں کیونکہ ان کا گیپ ہے, تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ متھ ہے اور اس کا مطلب کوئی عام طور پہ ان پہ امپیکٹ نہیں ہوتا؟ یہ جی بڑا اہم کویشچن ہے. آپ ساتھ تھے, آپ نے سنا اکثر وہ کنسلٹنٹ سے گھوم کر آتے تھے, مجھے کہتے دیکھیں میرا اسٹڈی گیپ ہے, میرا اسکالرشپ ہو جائے گا. اینڈ یہ اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈرا رہے ہیں وہ اسٹڈی گیپ سے. گیپ کیا ہے اسٹڈی, اس کو پہلے بتا دیں کہ بھائی میں نے تعلیم حاصل کی بیچلر یا ماسٹر, اب میں نے گھر بیٹھا رہا ہوں 4-5 سال, 6 سال, 7 سال, 8 سال.
ایک اور آیا جی, اس نے کہا میں نے بیچلرس کیا اور میں نے اس کے بعد 4-5 سال جاب کیا, میں اسٹڈی کروں. دیکھیں آپ 8 سال گھر بیٹھے رہے ہیں, 6-7 سال گھر, اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. وہ وجہ کیا تھی؟ بھائی گھر والوں نے آپ سے کہا کام کروا رہے تھے, آپ کو جاب نہیں مل رہی تھی. بھائی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ایکسپلین کریں اچھے طریقے سے. ایکسپلین کرنے کا میں مطلب بتاتا ہوں, یہ بڑے اہم کویشچن ہے کہ بھائی باقی ملکوں کو بھی پتہ ہے پاکستان کے کیا حالات ہیں. آپ جب پوچھتے ہیں اگلے تو پاکستان ہوتا ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں جو ہے لیک آف اپرچونیٹیز ہے. نہیں, یہاں آپ کا انٹیل کی وہ نہیں ہے فیکٹری, یہاں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں وہ فیکٹری نہیں لگی ہوئی کار بنانے والی کہ ٹیسلا نہیں لگی ہوئی. بالکل ایگزیکٹلی کہ آپ کو جاب فوراً آتے ہی مل جاتی ہے اور وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں. جی بھائی یہ سوچیں کہ ان کو بھی پتہ ہے یار آپ پاکستان سے پڑھ رہے ہیں, دیر آر سم ایشوز, آپ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں. آپ کا خیال ہے کہ آپ 100 گریجویٹ ہو رہے ہیں ایک فیلڈ کے اندر سے, 100 کے 100 کو جاب ملنی ہے, اور بھائی مارکیٹ ہی نہیں ابزارو کرے. آپ اس چیز کو پڑھیں, اپنی نالج کو اس کو بڑے ٹیکنیکلی ایکسپلین کریں. زندگی ان کے اوپر بھی گزرتی ہے. اگر آپ کو پریشانیاں تھی زندگی کے اندر تو بھائی وہ امریکہ کے اندر جو بندہ بیٹھا اس کی بھی پریشانی تھی, آپ جیسی نہیں تھی صرف, لیکن پریشانی تو تھی. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر دیکھیں یو ایس اور یورپ کے اندر زیادہ تر بچے پڑھائی چھوڑتے نکل جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہمارے والدین تو یہاں ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہم دے رہے ہیں پڑھتے رہو, تھکو نہیں. وہاں تو برن آؤٹ کا کنسیپٹ ہے جاب کے اندر. وہاں بچے چلے جاتے ہیں ہچ ہائکنگ, کہتے ہیں بھائی اب ہم سے محنت کر کے فیس نہیں دی جاتی, ہم تھوڑے بہت پیسے کمائیں, کھائیں گے اور سکون کریں گے, پھر پڑھائی. زندگی آلسو ہیپنز ہیئر, وہاں بھی ہوتی ہے یہاں بھی. آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں, آپ کا خیال ہے وہ سمجھیں گے نہیں. مجھے بتائیں اگر روبوٹ چاہیے ہو تو بھائی وہ انہیں روبوٹ چاہیے نا, پھر آپ تو نہیں چاہیے. انہیں وہ والے بندے چاہیے جو یہ کہہ سکیں کہ ہاں زندگی نے ہمارے اوپر مسئلے ڈالے, ہم نکل کر سامنے آئے, بیچ میں سے نکل کر سامنے, ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر اسٹڈی گیپ ہے بلیو می, اگر اپنا کارڈ آپ صحیح طریقے سے کھیل رہے ہیں, اٹ از دا ون آف دا, یہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ اٹ ول ایس ایوری تھنگ, یہ ہر چیز کو ہلا دے گا آپ کی. یہ آپ کی سی جی بی اے بھی نہیں ہے, آپ 10 سال وہ گیپ کے ساتھ ہیں نا, یو ول گو. میں نے خود اپلیکیشن دیکھی ہیں, ریویوز کرتا ہوں اتنے سالوں سے, ہر چیز. بھائی وہ سارے کے سارے ہم میرے پاس آتے تھے وہ بچے, پروفیسر مجھے کہتا کہ یار یہ تو بچہ گھومتا رہا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا, میں کہا سر گھومتا رہا, کہتے ہیں ہاں گھومتا رہا ہے, لیکن یہ اس کی دیکھو ہمت کہ وہ آ کر پڑھائی شروع کر رہا ہے. دیٹ میٹرز. اس کی وجہ جو فریش کینڈیڈیٹ جس کو وہ پتہ بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے سر اب میں چھٹی پہ چلا جاؤں, میرے سے پڑھائی کا پریشر نہیں لیا جائے. اس کی بجائے وہ جو بیچارہ زندگی سہ کر آیا, پریشانیاں لے کر آیا, لیکن ہی از ناؤ ریڈی. وہ کہتا ہے اب میری شادی بھی ہو گئی تھی, اب میرے گھر والوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس ٹائم ہے, آگے پڑھ سکتے ہو. تو وہ اپنا ٹائم ہے, وہ پریشر بھی سہ سکتا ہے, وہ زندگی کو بھی گزار سکتا ہے اور ساتھ ساتھ. تو مجھے بتائیں آگے پڑھائی تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کورس ورک کرنا ختم. بھائی آگے کام ہے, آگے انوویشن چاہ رہی ہے, ہائر ایجوکیشن. تو انہیں بندے وہی والے چاہیے جو اپنا مائنڈ کلیئر رکھتے ہیں آفٹر پرابلمز ایز ویل. تو اسٹڈی گیپ از دا موسٹ پاورفل تھنگ. اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہولڈ کریں, زندگی یہاں بھی ہے جو پریشانیاں دیتی ہے, وہاں بھی ہے. وہ جو پروفیسر بنا ہے وہ یہ نہیں کہ 20 سال کی عمر میں کوئی بنا ہے, وہ 1-2 ہوں گے بیچ میں فیکلٹی کے اندر, وہ سارے کے سارے 30-40 سال کی عمر میں جا کر کہیں پڑھے ہیں اور پھر آگے تک پہنچے. تو بھائی اس بات پہ اپنے آپ کو ہولڈ کریں. اسٹڈی گیپ جو آپ کو کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے, ایکچولی ہی وانٹس ٹو ٹیک دا منی فرام یو, کیا آپ کے اس چیز کو بنا کر بیس کریں. اسٹڈی گیپ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے, اس کو استعمال کریں اور آگے پہنچے. اور اگر ایکسپیرینس آپ حاصل کریں تو وہ تو ویسے بھی گولڈ بن جاتا ہے سائڈ پر. کیوں گولڈ بن جاتا ہے؟ کئی اسکالرشپ پروگرام ایسے ہیں جو آپ کو ایکسپیرینس بیس پر اسکالرشپ دیتے ہیں, تو وائی ڈونٹ یو گو فار دیم. فریش والوں کے لیے نہ جائیں. اچھا, کچھ مین اسٹریم اسکالرشپس جو ہیں جس طرح ریزم اسکالرشپ ہے, فل برائٹ ہے, اس کے بارے میں تو بہت ساری, میرے خیال سے اس پہ ہم الگ سے کسی دن آپ ٹائم نکالیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے. کچھ جو اپرچونیٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. آئی ریمبر یو ونس ٹولڈ می اباؤٹ ایک کوئی اسکالرشپ اپرچونیٹی تھی جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھی, کوئی انڈونیشیا کی. تو اس طرح کی کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں عام طور پہ جن کا بچوں کو نہیں پتا ہوتا بٹ دے کین اویل؟ دیکھیں یہ کئی لیولس پہ آتی ہے. آپ کئی ملک ایسے جو ہمیں 9th-10th پہ بھی دیتے ہیں اسکالرشپ, ہمیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر بھی دیتے ہیں. یو ایس کے کچھ پروگرامز ہیں, کینڈی KL یس, کینڈی لوگر یس پروگرام جو ہے, اور سمر سسٹر ایکسچینج ہے, اور اسی طرح جاپان کا
काकेशी करके नाम है, दे आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। वो देते हैं हमें एफएससी के अंदर एक्सचेंज के। तो कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक्सचेंज के आते हैं, तो बच्चों को उस पे जाना चाहिए। 1-1 साल बाहर रहते हैं और उनको फैमिली के साथ रखते हैं, नॉट इन हॉस्टल्स। उनकी उम्र नहीं है ना, और फैमिली वो वाउच करते हैं अच्छी तरह गवर्नमेंट उनको कि ये ऐसी होंगी कि नहीं। और इस तरह एक मैट्रिक पास के लिए आता है एक स्कॉलरशिप के, मैट्रिक पास होल्डर्स जा सकते हैं, मतलब काफ़ी 10 माह से 12 माह के अरसे के लिए इंडोनेशिया। ये कल्चरल अच्छा। एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई अगर आपके घर पे कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ता नहीं है, मैट्रिक कर ली है, उसको इस पर भेज दो, थोड़ा बाहर जाएगा, माइंड ओपन होगा और आ जाएगा। और देयर सो और मैनी। कोई स्टडी गैप की भी इसमें कोई लिमिटेशन होती है या नहीं होती? देखिए ये डिपेंड करता है। देखिए स्टडी गैप अगर आप मेरे से बेसिक पूछे ना, तो स्टडी गैप यूरोप और यूएस के अंदर ना अक्सर जगह पे नहीं देखते। वो कहते हैं कि यार इट्स ओके। हाँ, बाकी जगहों पे देखा है तो वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। एज की लिमिट आती है, सही है। गैप की नहीं, कि भाई आपकी एज इतनी होनी चाहिए। और ये जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट वाली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, इसके लिए भी अगर किसी का गैप है 2 साल का, 4 साल का, तो क्या वो फिर भी बिल्कुल apply जी, कर बिल्कुल जी, सकता है? हाँ जी, कर सकता है। अच्छा। देखिए असल मसला आता है एज लिमिट का। आप लिमिट नहीं क्रॉस कीजिए, और कई जगह पे लिमिट अच्छी खासी होती है। तो इस प्रोग्राम के लिए कुछ याद है वो क्या लिमिट होती है? नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट मैं इसका नाम बता देता हूँ जी। आप अभी जाएँ धर्मा सिसवा देख लें, धर्मा सिसवा नाम है इसका, चेक कर लें। इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप। हाँ जी, इंडोनेशिया। लास्ट ईयर हमारे हाईएस्ट। लिख लो भाई, धर्मा सिसवा। सिसवा इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप है, गो चेक इट आउट। और ये मैं उनके एम्बेसडर से मिला था। ही वाज यंग डिप्लोमेट कराची में जब हम गए हुए थे। तो ही सेड टू मी कि इतना तो हमें, मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था जब आप धर्मा सिसवा के पीछे पढ़े थे 2016-17 में। तो इट्स वन ऑफ द गुड स्कॉलरशिप्स। और ये अंडर ग्रेजुएट के भी आते हैं। अब बच्चे अक्सर हमसे आकर पूछते हैं जी अंडर ग्रेजुएट में हमने, तो कई मुल्क ऐसे जो हमें फुली फंडेड देते हैं। जापानीज गवर्नमेंट देती है नेक्स्ट, हमें कोरियन जीकेएस देता है बैचलर्स का, हमें रोमानियन गवर्नमेंट देती है, हमें हंगेरियन गवर्नमेंट देती है, HEC टेस्ट लेती है, हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट देती है, HEC टेस्ट लेती है। और इसके अलावा कई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्कॉलरशिप्स आते हैं, एंड दे आर ऑन फिंगर टिप्स के भाई आप जाएं, और नेटवर्क पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर नेटवर्क हेल्प करता है हायर एजुकेशन, लेकिन बैचलर्स के ऊपर भी वो अपनी लिस्ट नजर आएगी, एंड यू कैन फाइंड। और ये फुली फंडेड है, ये दोबारा जिसके अंदर नो ट्यूशन फीस, और आपको स्टाइपेंड देंगे। राइट। और आमतौर पे जो ये डेस्टिनेशन कंट्रीज होती हैं, आमतौर पे अगर जो बच्चे देख रहे होते हैं, दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो वो सोच रहे होते हैं जी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो ये बहुत सारे लाइक जो मेरे ख्याल से 5-6 मुल्क हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे जा रहे होते हैं। लेकिन अब आई थिंक द ट्रेंड्स आर चेंजिंग। कुछ मैं अभी पिछले दिनों वो जो एक्सपो था वहाँ पे जब हम थे, तो वहाँ पे टर्किश यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी। देन आई वाज वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल एग्जाम बोर्ड एज वेल, तो वहाँ पर डेस्टिनेशन जो कंट्रीज होती थी, एंड वी यूज्ड टू लाइक ट्रैक प्रोग्रेशन ऑफ ए लेवल स्टूडेंट्स। तो वो पता चलता था कि ज़्यादातर जो उसमें से बहुत सारे बच्चे जो थे वो चाइना भी जो है वो जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो कुछ टेल अस अबाउट लाइक जो ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली बच्चों को क्या इसका फ़ायदा या नुकसान होता है? देखिए ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर आपको तो बड़े अच्छे बच्चे मिले जो यूएस का, तो एटलीस्ट सोच रहा हूँ। आई थिंक यूएस इज़ अ वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है मेरे नज़दीक, ख़ास तौर पे मैं इस बारे में बात करूँगा। पहली बात, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए तो ये मेरी राय अक्सर लोगों से लेता है कि भाई मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में तालीम हासिल कर लें। क्यों, क्या मसला है कि देखें ये 4 साल ऐसा है जिसमें आपने अपनी बेस बनानी है, फिर बिल्डिंग जो कायम होगी वो अगले 30-40 साल तक आपने रिस्क कमाना है। तो भाई इसके लिए आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं, मदर टंग भी चाहिए। और आजकल सारी लैंग्वेजेस स्किल और टेक्निकल बेस्ड ज़्यादा, या स्किल बेस्ड कह दें सिम। स्किल आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपको डीप डाउन अंदर तक ना समझ आए। यू वर्क एवरी डे फॉर 8 सेमेस्टर, 4 साल के लिए आपने कहा, तो यू मस्ट बी रेडी। क्या आपकी लोग, तो मेरा तो मशवरा ये है कि या तो टॉप स्कॉलरशिप पे चले जाएं जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, ताकि आपको भी पता हो, वरना आप पाकिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें। फिर जी आगे मैं बताता हूँ, आजकल हर कोई कहता है जी मैंने यूके जाना है हायर एजुकेशन के लिए, मैंने कनाडा जाना है। ऑब्वियसली दे आर राइट, क्योंकि आपकी सेटलमेंट के चांसेस हैं। लेकिन ये ज़रूर देखें कि यूके जाकर आप कर भी लेंगे, फिर जॉब्स के इशू, कनाडा में भी आपके जॉब्स के इशू आएंगे, करने के बाद आप पैसा भी लगा रहे होंगे। देखिए दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि ये जो आपका एज है ना जिसके अंदर आपने हायर एजुकेशन हासिल की, ये एक ऐसी एज है जिसके अंदर आप अगर मेहनत करें, आप पूरी रात जाकर पढ़ सकते हैं।
ٹھیک ہے, اب میری عمر ایسی نہیں کہ رات بیٹھ کے پڑھیں, ہاں نیٹ فلکس تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جا کر پڑھنا مشکل ہے, محنت کرنا. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں جی, اگر آپ اتنے محنت کر سکتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو میک یور سیلف ہائیلی اسکلڈ پرسن. اب ہائیلی اسکلڈ کیسے؟ ٹارگیٹ فار دا ٹاپ یونیورسٹیز. ٹاپ یونیورسٹی آپ ٹارگیٹ کریں, دنیا کے ملک آپ کو ویزا ویسے ہی دے دیں گے. یو کے کا ہائی پوٹینشیل ویزا کا آپ دیکھ لیں کون سے ملک ہیں. پورے یورپ سے 3 یونیورسٹیز, چائنا سے 2, پورے یورپ کے 27 ہیں ممالک, 27, اور 3 صرف یونیورسٹیز جن کو ہائی پوٹینشیل ویزا یو کے کا الاؤ, اور چائنا سے 2. آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر بنا لیں گے, یو اے ای آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی چائنا کی یہ چند یونیورسٹی ڈگری ہم آپ کو ویزا دے دیں گے ہائی اسکلڈ کا. تو اگر آپ دیکھیں آپ کا جو اس وقت ٹائم ہے, آپ اپنے آپ کو ہائیلی اسکلڈ ہائیلی پوٹینشیل پرسن بنا لیں کہ لوگ آپ کو خود کہیں گے ہاں اب ہم اس کو کینیڈین سٹیزنشپ کی طرف لے جائیں گے, از دا ہائیسٹ پوٹینشیل, آپ کو آگے کی طرف لے جائیں گے. تو لک فار دا کوالٹی ایجوکیشن, ورک فار اٹ. جو ملک آپ کو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں ان کی طرف جائیں, چائنا کی طرف جائیں, ساؤتھ کوریا کی طرف جائیں, جاپان کی طرف جائیں, ایشین کنٹریز ٹاپ یونیورسٹیز کی طرف, یا جو آپ کو اسکالرشپ دے رہا ہے اس طرف جائیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہاں اگر آپ کہیں گے کہ یار اچھا میں نے کینیڈا ہی جانا ہے اور میں نے رات کو بیٹھ کے گارڈ کی جاب کرنی ہے اور صبح بیٹھ کے پڑھائی کرنا ہے, اور وہ یونیورسٹی جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے 3rd کلاس یا 2nd کلاس, اور آپ جب باہر نکلیں گے تو 2nd اور 3rd کلاس سٹیزن ہوں گے. اور یہی حساب آپ ادھر یو کے میں بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ پہلے ہی ٹائر 1 سے نیچے ٹائر 2 پہ اترے ہوئے ہیں, اب آپ پھر محنت کر رہے ہیں, آپ ان کے بھی ٹائر 2 کے شہری پہ آ گئے ہیں, اسٹل یو آر این ایشین, تو آپ کو کون جاب دے گا؟ یا تو یونیورسٹی ایسی چوز کریں نا جو پھر آپ کو اٹھا دے, بھائی امپیریل جیسی ہو, یا تو آپ چوز کریں ایسی جو آپ کے مطلب آکسفورڈ جیسی ہو جو آپ کو ٹاپ رینک کر دے. لیکن اگر آپ چوز کر رہے ہیں جی ایون انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر 3rd کلاس یونیورسٹی باہر پڑھنے کے لیے, 2nd کلاس, تو آپ کو کس کلاس کا شہری؟ 2nd, آپ تو پہلے کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گئے. اور ایک اور بھی تو میرے خیال سے لائک اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کا جو جس بھی انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں ان کا الومنائی نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہے. واپس اگر آپ کو پاکستان بھی آنا پڑتا ہے تو لائک کوئی تو کمیونٹی اس کی بیس ہو جس کی جو دیٹ کین ہیلپ یو ایکسیلریٹ ان یور کریئر, یا وہاں پر بھی جس ملک میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ اس کا کوئی سپورٹ سسٹم آپ کو ملتا ہو. تو ڈز دیٹ میٹر؟ بیکاز لائک آئی ہیو سین ان یور کیس ایز ویل یو ہیو اے ویری اسٹرانگ نیٹ ورک ہیئر, جو آپ کے کوریا کے. بالکل, دیکھیں یہ نیٹ ورک تو ہمیشہ سے ہیلپ کرتا ہے, لیکن اگر اس کو دیکھیں کہ اسپورٹ سسٹم یہ بڑا آج کل ڈیفیکلٹ ہے. یونیورسٹیز آر چینجنگ اینڈ ایوری تھنگ از چینجنگ ود اٹ. میرے نزدیک یہ ہے کہ ویلیو کرتا ہے آپ کے اسکل پلس وہ, اور ٹاپ یونیورسٹی ہمیشہ اسکل انسرٹ کرتی ہے آپ کے اندر. ہاں اگر آپ یور سیلف یو آر سو مچ لرنر, کیونکہ یوٹیوب اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل, اینڈ آج کل کے زمانے میں آپ کا یہ بھی کہنا کہ میں ایک 3rd کلاس یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں لیکن میں 1st کلاس نہیں پڑھ پا رہا اسکل حاصل, تو یہ تو آپ خود غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ بہتر طریقے سے کر پا رہے ہیں, یو ہیو ڈیولپ یور سیلف ان دیٹ سرکمسٹانسز, تو جاب از ناٹ ڈیفیکلٹ. موسٹ آف دا ٹائم آج کل تو دیکھیں نا, لوگ جاب کی بجائے کہتے ہیں کہ وی اسٹارٹ آور آن بزنس اور آور آن سسٹم ہم اپنا بنائیں تاکہ آگے جا سکیں. بٹ یس, نیٹ ورکنگ آلویز ہیلپس. سپورٹ سسٹم اگر اویلیبل ہے تو وہ آلویز ہیلپس. اچھا, ان ٹرمز آف سم آف دا اسکالرشپس جس میں کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, ویئر دے کین گیٹ اے ورک پرمٹ ایز ویل آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ایجوکیشن, اور ان کا کوئی بانڈ بھی سائن نہیں ہوتا جس کے تحت ان کو واپس پاکستان آنا پڑے. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں, لائک آپ کے خیال سے کون سی ایسی ہیں جو آسان ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیں یہ کافی اسکالرشپس ایسی بھی آتی ہیں جن کے اندر مطلب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان آنا ہے بانڈ سائن کرنا. فار ایگزامپل اس کی سمپل سی ایگزامپل ایچ ای سی کے جتنے اسکالرشپس ہیں وہ بانڈ بیس ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کم بیک. اسی طرح فل برائٹ ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے پاکستان اوبیسلی, بٹ فل برائٹ از ویری پریسٹیجیس. میں ایسے کہوں گا اٹس ناٹ اٹس لیگیسی, سو یا اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگس. بٹ کئی اسکالرشپس ایسے ہیں جو اسی طرح کے ہیں یا اس طرح کی لیگیسی کے ساتھ آتے ہیں, لیکن یو ڈو ناٹ ریکوائر ٹو کم بیک. تو موسٹ آف دا اسکالرشپس ایسے جیسے اراسمس ہے یورپ کا, یو اسٹڈی ان 3 ڈفرینٹ کنٹریز, یو گیٹ اے ہائی اسٹائپینڈ, اور آپ کو وہیں جاب سرچ ویزا بھی الاؤ ہے. تو کئی ایسے میری کیوری ہے, تو اس کے اندر جاب ویزا ہی آپ کو انیشلی کئی ممالک دے دیتے ہیں.
اینڈ وہی آپ 3 سال پی ایچ ڈی کی، چوتھے سال آپ نے وہاں جاب تلاش کی، وہ جاب لے لی، تو 4 سال بعد ویسے ہی آپ کا پروسیس ویزا چینج کا وہ پاسپورٹ چینج کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یا یورپ کی زیادہ تر پی ایچ ڈی پوزیشنز ہی جاب بیسڈ ہوتی ہیں، کچھ ممالک نہیں دیتے اسٹوڈنٹ ویزا دیتے. تو کئی جگہ ایسی ہیں جو آپ کو جاب سرچ ویزا اسکالرشپ کے بعد الاؤ کرتے ہیں کہ یو اسٹے دیئر، یو ڈو دا جاب دیئر، اور یا یو کین موو فارورڈ ٹو اندر کنٹری. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. کئی ملکوں میں اگر آپ وہاں کی ڈگری کی ہوئی ہے تو اسی ملک میں جاب کرنا الاؤ آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ کر لیں. مطلب جس طرح ساؤتھ کوریا ہے، اس کے اندر اگر آپ ڈگری حاصل کر لیں تو یو کین گیٹ اے جاب ان سیمسنگ اور کائنڈ آف ایل جی، سچ بگ کمپنیز. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ راستے تو میں نے بتایا نا کہ اسکالرشپ ہولڈرس کے تو ہر جگہ اوپن ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے اور اپلائی کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. صحیح. اور مجھے یاد ہے لائک ون آف دا ایڈوائسز، ایک دفعہ کسی بچے سے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ایک کیلنڈر بنا لو، کیونکہ لائک اگر آپ نے لیٹ سے انڈر گریجویشن کر لی اور ماسٹرس کے لیے آپ اسکالرشپ ڈھونڈ رہے ہیں تو پورا ایک کیلنڈر بنا لو. اس میں آپ مارک کر لو کہ کون سی اسکالرشپ کب اوپن ہو رہی ہے، اس کی آپ نے تیاری کب شروع کرنی ہے، کب تک اپلائی کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے ملکوں کی ڈفرینٹ ٹائم لائنز ہوتی ہیں جس میں اسکالرشپس اوپن ہوتی ہیں، جس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس پہ کچھ بتائیں فردر. جی بالکل. اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے نا لائن کر لیں. وہ سمپل ہے کہ آپ ایک ایکسل کی شیٹ یا ورڈ پہ بنا لیں، جی لسٹ بنا لیں کہ یہ اسکالرشپس ہیں، نام لکھیں، نیچے ان کی ڈسکرپشن کاپی پیسٹ نہیں کرنی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ، کاپی پیسٹ نام کر لیں آپ، ڈسکرپشن خود لکھیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو یاد رہے کہ اچھا آئلٹس مانگا ہوا ہے مین ریکوائرمنٹ جو کہ آپ سمجھتے ہیں، اور ڈیڈ لائن لکھ لیں. وہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، وہ ہر سال وہی اپڈیٹ ہوتی ہے، ڈیٹس چینج ہوں گی، آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں جی ڈیڈ لائن کے حساب سے، اور آپ ایک لائن ہو جائیں گے اچھا جی یہ ڈیڈ لائن قریب ہے، مجھے اس پہ اپلائی کرنا، اور اس طرح کر کے آپ اپلائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. اگر آپ آرگنائز کر لیتے ہیں تو اسکالرشپ کی پھر آگے اپلیکیشن کی کوالٹی رہتی ہے، اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو اپلائی. ٹھیک ہے وقار، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی انڈرسٹینڈ کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین ٹاک اباؤٹ، بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لمیٹیشن آف ٹائم اور آپ کے یو ہیو ادر کمٹمنٹس ایز ویل، تو آج مشکل ہو جائے گا ٹو کور آل دوز ٹاپکس، بٹ وی لک فارورڈ ٹو ہیونگ یو اگین. تھینک یو سو مچ جی، بڑی اچھی ڈسکشن رہی، اینڈ تھینکس ٹو یو اینڈ یور انیشیٹو کہ آپ ایسے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ لوگوں کو پتہ چلے گا ایفرٹس کے بارے میں اور بھی لوگوں کی. تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہو. تھینک یو وقار. آئی ہوپ یو گائز ہیو ٹیکن سم یوزفل نوٹس جو کہ وقار نے انفارمیشن شیئر کی ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ دیٹ اٹ کمز ہینڈی آپ لوگوں کے استعمال میں، اینڈ یو اپلائی فار دا اسکالرشپ. اور اس کے علاوہ کوئی اف یو ہیو اینی فردر انفارمیشن ٹو شیئر یا آپ کے کوئی کویشچنس ہیں، یو کین رائٹ دوز ان دا کامنٹ سیکشن، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو گائز سون اگین. تھینک یو.